مجید خادمی کا شمار ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ وہ 1980 کی دہائی سے ایران کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی نظام میں متحرک تھے۔ مجید خادمی نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا بڑا حصہ سیکیورٹی اداروں میں گزارا۔ مختلف اہم عہدوں پر کام کرتے ہوئے انہوں نے اندرونی سیکیورٹی، انسداد جاسوسی اور علاقائی خطرات جیسے معاملات کو سنبھالا۔ مجید خادمی کو جون 2025 میں انٹیلیجنس پروٹیکشن آرگنائزیشن کا سربراہ بنایا گیا۔ مجید خادمی کا شمار ان افسران میں ہوتا تھا جو میڈیا سے دور رہتے، پس پردہ رہ کر کام کرتے، لیکن اہم معاملات میں ان کے فیصلوں کا اہم کردار ہوتا۔ ماہرین کے مطابق مجید خادمی ایک محتاط اور منظم انداز میں کام کرنے والے افسر تھے۔ ان کی حکمت عملی زیادہ تر خفیہ رہتی، لیکن اس کے اثرات ایران کی پالیسی اور سیکیورٹی صورتحال میں نظر آتے۔ اندرونی سیاسی معاملات میں بھی ان کا کردار نمایاں تھا۔ ایران کی مرکزی قیادت کی شہادت کے بعد مجید خادمی سیکیورٹی معاملات کو سنبھالے ہوئے تھے۔ پاسداران انقلاب نے بھی مجید خادمی کی شہادت کو ملک کے لیے بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ مجید خادمی کا شمار ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ وہ 1980 کی دہائی سے ایران کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی نظام میں متحرک تھے۔ مجید خادمی نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا بڑا حصہ سیکیورٹی اداروں میں گزارا۔ مختلف اہم عہدوں پر کام کرتے ہوئے انہوں نے اندرونی سیکیورٹی، انسداد جاسوسی اور علاقائی خطرات جیسے معاملات کو سنبھالا۔ مجید خادمی کو جون 2025 میں انٹیلیجنس پروٹیکشن آرگنائزیشن کا سربراہ بنایا گیا۔ مجید خادمی کا شمار ان افسران میں ہوتا تھا جو میڈیا سے دور رہتے، پس پردہ رہ کر کام کرتے، لیکن اہم معاملات میں ان کے فیصلوں کا اہم کردار ہوتا۔ ماہرین کے مطابق مجید خادمی ایک محتاط اور منظم انداز میں کام کرنے والے افسر تھے۔ ان کی حکمت عملی زیادہ تر خفیہ رہتی، لیکن اس کے اثرات ایران کی پالیسی اور سیکیورٹی صورتحال میں نظر آتے۔ اندرونی سیاسی معاملات میں بھی ان کا کردار نمایاں تھا۔ ایران کی مرکزی قیادت کی شہادت کے بعد مجید خادمی سیکیورٹی معاملات کو سنبھالے ہوئے تھے۔ پاسداران انقلاب نے بھی مجید خادمی کی شہادت کو ملک کے لیے بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ مجید خادمی کا شمار ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ وہ 1980 کی دہائی سے ایران کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی نظام میں متحرک تھے۔ مجید خادمی نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا بڑا حصہ سیکیورٹی اداروں میں گزارا۔ مختلف اہم عہدوں پر کام کرتے ہوئے انہوں نے اندرونی سیکیورٹی، انسداد جاسوسی اور علاقائی خطرات جیسے معاملات کو سنبھالا۔ مجید خادمی کو جون 2025 میں انٹیلیجنس پروٹیکشن آرگنائزیشن کا سربراہ بنایا گیا۔ مجید خادمی کا شمار ان افسران میں ہوتا تھا جو میڈیا سے دور رہتے، پس پردہ رہ کر کام کرتے، لیکن اہم معاملات میں ان کے فیصلوں کا اہم کردار ہوتا۔ ماہرین کے مطابق مجید خادمی ایک محتاط اور منظم انداز میں کام کرنے والے افسر تھے۔ ان کی حکمت عملی زیادہ تر خفیہ رہتی، لیکن اس کے اثرات ایران کی پالیسی اور سیکیورٹی صورتحال میں نظر آتے۔ اندرونی سیاسی معاملات میں بھی ان کا کردار نمایاں تھا۔ ایران کی مرکزی قیادت کی شہادت کے بعد مجید خادمی سیکیورٹی معاملات کو سنبھالے ہوئے تھے۔ پاسداران انقلاب نے بھی مجید خادمی کی شہادت کو ملک کے لیے بڑا نقصان قرار دیا ہے۔